الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. اس سورہ کا نام سورۃ القصص ہے. قصص قاف صاد ساس، یہ قصہ کی جمع ہے. اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بعض واقعات کو سنایا گیا ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ قصص رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا سورہ نمل کے بعد. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے نبوت و رسالت سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ. عام طور سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک عام آدمی اپنے آپ کو اللہ کا نبی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کے پاس وحی آتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان تمام تر شبہات کا ازالہ اس سورہ میں کیا گیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اس سورہ کا مرکزی مضمون نبوت و رسالت سے متعلق پیدا شدہ شکوک و شبہات کا ازالہ ہے. طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہے. لکھا ایک ساتھ کیا گیا لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. ایسے حرفوں کو مقطعات کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف سے تعبیر کیا جاتا. اس کا نام رکھا گیا حروف مقطعات. یہ در حقیقت قرآن کے معجزات میں سے یہ چند معجزہ ہیں کہ جس کے سامنے بڑے بڑے ادیب و فصیح انسان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور اس کے معنی مطلب کے سمجھنے سے قاصر و درمادہ رہ گئے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. سورہ قصص کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں سے متعلق یہ بات کہی گئی کتاب مبین کی آیتیں ہیں. کتاب مبین ایک تو لوح محفوظ ہے جہاں ساری کائنات کی تقدیر درج ہے، وہاں قرآن مجید بھی لکھا ہوا ہے، اسی سے نقل کردہ یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. دوسری بات یہ ہے یہ قرآن مجید اس کو قرآن مبین بھی کہا جاتا ہے. اس قرآن مبین کی یہ آیتیں ہیں جو سورہ قصص کی صورت میں آپ کو سنائے جا رہے ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے پاس موسیٰ و فرعون کے بعض خبریں بعض واقعات بالکل صحیح سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں. ایمان لانے والے لوگوں کے لیے قرآن مقدس کی یہ آیتیں سنائی گئی کہ سب لوگ تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بندے ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئیں گے. ان ایمان لانے والے بندوں کے لیے
یہ سورہ قصص کی شکل میں موسیٰ و فرعون کی کہانیوں پر مشتمل قصے ہم آپ کو سناتے ہیں، اسے سنیے اور اپنے سامنے والوں کو سنائیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر ہیں، اور فرعون اپنے زمانے کا بہت بڑا متکبر، جابر اور سرکش انسان۔ آج محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے لِكُلِّ فِرعون موسیٰ۔ جب فرعون کہیں پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے موسیٰ کو بھی جنم دے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود جلالی پیغمبر ہے، ساتھ میں ستائے ہوئے، درمادہ حال، پریشان حال بھی ہے۔ فرعون سرکش و جابر و ظالم حکمراں ہے، اور اس کی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کے بھیجنا بھی ہے۔ کس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دلایا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، کس طرح موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا کی گئی، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کتاب اللہ یا اللہ کی کتاب تورات یا اللہ کے فرامین کا کس طرح پرچار کیا ہے، اس کے اختصار کے ساتھ اس سورہ میں تبصرہ کیا گیا۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے روئے زمین پہ سرکشی کر رکھی تھی۔ وجعل اہلہا شیعا، اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو یہ بہت ہی کمزور سمجھ رہے تھے، کمزور بنا کے رکھے تھے۔ یذبح ابناہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، یا ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً فرعون بڑا فسادی تھا۔ فرعون کے فساد پھیلانے کا تذکرہ قرآن اس طرح کیا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں اور کھوٹیوں والا فرعون، یہ اللہ و لشکر والا فرعون۔ اگر کوئی انسان فرعون کے خلاف بولتا تھا تو فرعون خلاف بولنے والے انسان کو دیوار میں چنوا دیتا تھا، کھڑا کرتا اور پریک ٹھوک دیتا تھا۔ اس کی حکمرانی میں کوئی انسان اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ اس مناسبت سے رونت اس کی اس طرح بڑھ گئی تھی کہ اپنے آپ کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ انسانیت سے نکل کر اپنے آپ کو رب بنا دیا۔ فساد پھیلانے کی شکل یہ تھی کہ جو بدنام زمانہ اصول ہے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، اسی انداز سے فرعون کام لیتا تھا۔ کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، مختلف قسم کی ٹولیوں بانٹ دیا، کچھ ایسے لوگوں کی جماعت تیار کر دی جن سے ہمیشہ بیگاری کا کام لیا کرتا تھا۔ اس طرح فرعون نے روئے زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا تھا۔ بنی اسرائیل، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو لوگ بدھوا مزدور بنا کے رکھے ہوئے تھے، زر خرید غلام بنا کے رکھے ہوئے تھے، سارا کام ان سے لیتے تھے، ظلم و بربد ان پر روا رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کمزور انسان میں سے اللہ ایسے افراد کو تیار کر دیتا ہے جو بڑے بڑے حکمرانوں کی حکومت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دے دی کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے نجومی کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے
بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکا کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال بھی اسی انداز کا معاملہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جنم تو دے دیا چھپ چھپا کر، اب کانوں کان تو باتیں پہنچنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے لیے جاتے اور ان کو بھی ذبح کر دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، تم اگر اپنے بچہ کو بچانا چاہتی ہو ایک صندوق اور باکس بناؤ، اس میں اپنے بیٹا کو رکھو اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسے پانی میں دریا میں بہا دو، تمہارے سامنے تمہارے بیٹا کو ذبح کیا ہے، تکلیف زیادہ ہوگی اور ہم اسباب پیدا کریں گے کہ تمہارا بیٹا کو ایک بار پھر تمہارے پاس واپس لا کے رکھ دیں گے، لیکن تمہیں اس سلسلے میں اللہ پہ بھروسہ دکھانا ہوگا، اعتماد اور توکل کرنا پڑے گا، بکس میں بند کر کے پانی میں بہانا ہوگا، لیکن ایسے اسباب پیدا کرنا ہمارا کام ہے کہ پھر یہ بچہ تمہاری خدمت میں پہنچا دیا جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ ڈر تھا لڑکا ہماری حکومت کے تباہی و بربادی کا سامان بن جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے؟ اللہ جسے پیدا کرنا چاہے، اسے صحت و تندرستی کے ساتھ زندہ رکھنا چاہے، اسے ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنم دے دیا، اشارہ اسی طرف ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں، فضل و کرم کریں جنہیں روئے زمین پر کمزور سمجھا جاتا تھا، حکمراں طبقہ ہے اور محکوم طبقہ ہے، آقا بنا ہوا طبقہ ہے اور غلام طبقہ ہے، بڑے بڑے امیر و کبیر انسان کا طبقہ ہے اور مزدور قسم کا طبقہ ہے۔ تو بڑے انسان اپنی بڑائی کی رعونت میں، اپنے مال و دولت کے گھمنڈ و پندار میں کمزور کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہی حال فرعون کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی سرکوبی کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اسے ذلت و خواری کا مزہ چکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ایک گھر میں پیدا کرا دیا۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور سمجھا جاتا ہے ہم ان پر احسان کریں، فضل و کرم کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو سردار بنا دیں۔ لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں، نیچی ذات کے سمجھتے ہیں، ہم اسے اونچا بنا کر امام بنا دینا چاہتے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم روئے زمین کے انہیں وارث بنانے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے اس احسان کا تذکرہ کیا کہ جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے ہم اسے طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے صورتحال کیا ہوگی کہ ہم ایک علاقے کا انہیں سربراہ بنا دیں گے، وہاں کا ذمہ دار اور رہبر اور رہنما بنا دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم روئے زمین کے اقتدار اسے عطا کر دیں گے، حکمرانی عطا کر دیں گے۔ ابھی یہ محکوم بنے ہوئے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ہم انہیں محکومی اور غلامی سے نکال کر آقا اور سردار بنا دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم اسی چیز کو فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں گے ان بنی اسرائیل میں سے جن کا انہیں اندیشہ اور خطرہ تھا۔
خطرہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ ہماری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، ڈر لگا ہوا تھا۔ اسی ڈر سے بچنے کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تہہ تیگ کر دیا تھا۔ لیکن جب اللہ نے دکھانے کا ارادہ کیا تو دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی، فرعون کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی گئی، فرعون کو کوئی خبر نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں شاہی انداز میں پرورش کرایا گیا، لیکن فرعون کو کوئی خبر نہیں۔ اس بچے کو فرعون دیکھ رہا ہے، اس بچے کو فرعون کا وزیر حامان دیکھ رہا ہے، اس بچے کو فرعون و حامان کے لشکر دیکھ رہا ہے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ وہی بچہ ہے جس بچے سے متعلق ہمیں نجومی نے خبر دیا ہے کہ ہماری حکومت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن اسی کا اور ہم دکھا دیں گے، ہم نے دکھانے کا ارادہ کیا فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو کہ ان بنی اسرائیل میں سے یا ان کمزور انسانوں میں سے ایک ایسے لڑکا کو پیدا کر کے دکھائیں گے جس کا انہیں اندیشہ تھا، خطرہ اور خوف تھا۔ ہوا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈر لگا ہوا تھا، فرعون کو خبر ہوگی تو میرا بیٹے کو میرے سامنے ذبح کر دے گا، تو خطرہ لگا ہوا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور بے فکری سے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو جائے کہ تلاشی جاری ہو رہی ہے، اس سال میں، اس مہینے میں، اس ہفتے میں، اس دن میں کون کون بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوا ہے، اس سلسلے میں تلاشی ہو رہی، تفتیش و تحقیق ہو رہی ہو، ڈر لگے تو ایسا کرنا، ایک بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بے فکری سے دودھ پلائیے۔ لیکن جو اپنے بچے سے متعلق آپ کو ڈر ستانے لگے کہ اب بچے کے بچانا مشکل ہو گیا ہے، ہر طرف خبر پھیل رہی ہے، تو کیا کیجئے گا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیجئے گا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے نظر کے سامنے دریا میں اور تالاب میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ لیکن ایک خطرہ یہ تھا کہ اگر نہیں ڈالتے ہیں اور فرعونیوں کو پتہ لگ گیا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو میرے سامنے قتل کر دے گا، تو کم سے کم میرے سامنے ذبح ہونے سے بہتر یہ ہے ہم پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، میرے سامنے تو قتل نہیں ہوگا، اللہ بچانے والا بچا بھی لے گا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، جب ڈر لگے کہ بچہ اب چھن جائے گا تو ایسا کرو، صندوق بناؤ اور صندوق میں بچے کو ڈالو اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف مت کھانا اور غمگین مت ہونا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم یقیناً تمہارے پاس تمہارے بچے کو لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، ان کے ماں کے دل کو مضبوط بھی کر دیا کہ بچہ کو ڈال دو، گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچے کو تمہارے پاس واپس پلٹا دے گا۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی پر بس نے خوشخبری سنا دی کہ صرف بچائے گا ہی نہیں اور آپ کے بچے کو آپ کے پاس لوٹا ہی نہیں دے گا۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو نبی اور رسول ہی بنا دیں گے۔ بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ لوگ ایماندار لوگ تھے، اس سے پہلے کہ نبی پر ان کا ایمان بھی چل رہا تھا، تو اس خاتون کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، جب آپ کو خوف لگے، ڈر لگے، خطرہ لاحق ہو کہ آپ کا بیٹا چھن جائے گا، آپ کے سامنے قتل کر دیا جائے گا، تو اب ایسا کیجئے گا، صندوق میں بند کر کے دریا میں اپنے بچے کو بہا دیجئے گا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔
اسے دوبارہ آپ کے پاس پلٹا بھی دے گا، پھر جب بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو اللہ اسے نبی اور رسول ہی بنا دے گا۔ حالات ایسے پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کیا اور دریا میں بھسا دیا۔ ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ دیکھو ہم نے تو ڈال دیا ہے، کچھ دور تک جاؤ کہ پانی کے بہاؤ میں یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اور کچھ دور جانے کے بعد دیکھو کہ اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہونے والا ہے۔ تو پانی پہ بہہ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کنارے آہستہ آہستہ جا رہی، اس کی طرف تاک جھانک کرنے کے بجائے وہ سیدھا چلی جا رہی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ آخر یہ صندوق کہاں پہ رکتا ہے اور اسے کون اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا ہے۔ میری امی نے بڑے یقین کے ساتھ، وثوق اور اطمینان کے ساتھ اپنے دودھ پیتا بچہ کو صندوق میں بند کر کے، باکس میں بند کر کے پانی پہ بہا دیا ہے۔ آخر میری امی نے کیا دیکھا ہے، انہیں کیا سمجھایا بجھایا گیا ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اس صندوق کی نگرانی کرنے کے لیے گویا بھیج دیا کہ دریا کنارے کنارے جائیے اور دیکھتے رہیے یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ دیکھا گیا کہ وہ دریا بہتا ہوا فرعون کے گھر کے قریب پہنچا، دربار فرعون کے سامنے سے وہ دریا بہہ رہا ہے اور اسی بہتے دریا پر موسیٰ علیہ السلام سمیت ایک صندوق چلا آ رہا ہے۔ اس صندوق کو اٹھایا گیا، فرعون کے درباریوں نے اس صندوق کو اٹھایا، لگا کوئی خزانہ آ رہا ہوگا، خزانہ سمجھ کے اسے اٹھایا۔ جب کھولا گیا تو دیکھا اس میں ایک بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا۔ حضرت آسیہ جو مسلمان ہو چکی تھی، فرعون سے کہنے لگی اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ پہنچائے گا، اور کم از کم ایسا تو ہوگا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ہمارے پاس تو کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے، فرعون کے ماننے والوں نے، فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ اس کے لیے دشمن بن جائے اور غم کا ذریعہ بن جائے۔ انہیں پتا تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک بچہ سمجھ کے اٹھا لیا گیا، لیکن کیا پتا یہی بچہ جس کے روک تھام کرنے کے لیے ہزاروں بچے کو تہہ تیگ کر دیا گیا تھا، وہی بچہ پیدا ہو گیا اور وہ ہمارے دربار میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دربار شاہی میں، فرعون کے دربار شاہی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دی۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، قرآن کہتا ہے یقیناً فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کا لشکر بڑا خطا کار تھا۔ اس بچے کو اٹھانے میں اس نے خطا کیا، غلطی کی، اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے تھا، اس کی عقل ماری گئی۔ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان تھا۔ اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیج دیا، فرعونیوں سے اس صندوق کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھوا لیا، اور جب بچہ نکلا تو اس کی پرورش کرنے کے لیے فرعون کی بیوی کی زبان سے جو بات نکلی ہے قرآن نقل کیا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک یہ بچہ بنے گا۔ جس انسان کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کوشش کرتا دوسرے کے بچہ ہی گود لے لے۔ فرعون کے پاس سارا ساز و سامان تھا، کوئی بیٹا نہیں تھا، محروم تھا بیٹا سے، بہت چاہ رہا ہوگا،
طبیعت رہی ہوگی، بچہ مل رہا ہے، بچہ مل رہا ہے، اپنا بچہ تو نہیں ہوا، لیکن اللہ نے غیب سے اسباب پیدا کرتے ہوئے بچہ بھیج دیا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا یہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک، ارے سرتاج آپ کی آنکھوں کے بھی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ایک بچہ دے دیا، چلو اسے رکھ لیتے ہیں۔ لا تقتلوہ، فرعون نے کہا کہ نہیں یہ تو وہی بچہ ہے، بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے، بچہ وہی ہوگا، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہو قتل کر دیں، لیکن حضرت آسیہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا، ہمارے پرورش پائے گا تو کیوں نقصان پہنچائے گا ہمیں، اس لیے اسے قتل مت کیجیے۔ پھر فرمایا عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہمارا گود خالی ہے، ہمارے پاس بچہ نہیں، بیٹا نہیں ہے، ہماری حکومت کے چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ایسا کرتے ہیں اسی کو بیٹا بنا لیں گے، تو ہمارا نفع بھی، ہم کو نفع بھی دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو ہماری خدمت ہی کرے گا، یا ہمارے گھر میں رہنے کے نتیجے میں ہماری دیکھ ریکھ ہی کرے گا، ہمارا فائدہ پہنچائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اللہ نے اس کی مت مار دی تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بچہ وہی ہو سکتا ہے جس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، 9 مہینہ پیٹ میں جس بچے کو رکھا گیا، ولادت کی تکلیف کو، درد ذہ کو برداشت کیا، بچہ صحیح سالم آیا، سینے سے لگا کے دودھ پلایا، اس بچے پر خوف کے بادل منڈلانے لگے، اس بچے کو پانی میں صندوق میں دے کر کے بہا دیا، تو خطرہ تو لگا رہا تھا، بار بار دل ادھر کھینچ رہا تھا، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا، میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کسی کو بول دینا چاہ رہی تھی ہم نے ایسا کیا ہے، بول بھی نہیں سکتی ہے، تو بے قرار تھے، صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو رہا تھا۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہیں کر دے تو قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، اس خبر کا تذکرہ کر دیتی، ہم نے بیٹا کو دریا میں بہا دیا، کسی کو بتایا نہیں تھا، چپ سے تو ڈال دیا، لیکن اندر اندر گھٹ رہی ہے، پریشان ہے، اس پریشانی کے عالم میں ایسا لگتا تھا کہ وہ بول دے گی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، ہم برداشت نہیں کر سکے، اور بچے کو ہم نے پانی میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل کو مضبوط کر دیا، صبر سے ان کے دل کو لبریز کر دیا، بھر دیا، اتنی صابرہ ماں بن گئی کہ وہ ظاہر بھی نہ کر سکی، لتکون من المؤمنین، وہ ایماندار بنی رہی، یہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ایسا ہو جانے کے بعد بھی انسانی فطرت ہے، ماں کی ممتا ہے، بے تابی آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، بے قراری سے دوچار ہے، لیکن انہیں ایک طرف یقین بھی ہے کہ جس اللہ نے بچہ دیا ہے وہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس یقین پر، اعتماد پر اور بھروسے پر صبر کیے بیٹھے رہی۔ وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، پانی میں تم نے بہا دیا ہے، وہ جا رہا ہے آگے آگے، تم پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، صندوق کہاں جا رہا ہے، یہ باکس کہاں جا رہا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اسے دیکھتی رہی، دریا کے پانی کے بہاؤ پر وہ باکس چل رہا ہے، اور دور سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اسی طرف جا رہی ہے، ایسا نہیں قریب قریب جائے کوئی پتا جائے کیا ہے، دور سے دیکھتی ہوئی جا رہی ہے، مطلب ادھر سرترام راستے پہ ہے تو یہاں سے وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے دیکھتی ہوئی جا رہی ہے کہ کہاں جا رہا ہے باکس۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ دور سے اس باکس کو جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے دیکھتی رہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا بھی کر رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام والے صندوق کو اٹھا لیا،
انہیں کیا پتہ یہ دشمن موسیٰ ہمارا ہوگا، ہماری حکومت کو تباہی برباد کرنے والا یہی ہوگا، انہیں شعور نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسے باکس کو دیکھتی ہوئی دریا کنارے سے اسی طرف چل رہی ہے، یہ تو دیکھ رہی ہے دور سے، لیکن کسی کو ان کے بارے میں شک نہیں ہوا کہ اسی نے یا ان کے گھر سے اس بچے کو پانی میں ڈالا گیا ہے اور یہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سامان کیسے کر رہا ہے۔ اور ہم نے دودھ پلانے والیوں کو، اس سے پہلے دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا۔ گھر سے بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، کتنے دیر سے باکس میں بند ہے، اسے جب اٹھایا گیا ان کے سلسلے مروت پیدا ہوئی، شفقت پیدا ہوئی، فرعون کی بیوی نے اسے بیٹا بنانے کا بھی ارادہ کر لیا۔ تو بچہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، اسے دودھ چاہیے، ابھی نہ شروع سے کھلانا پلانا شروع کر دیا تھا، تو کہا دودھ پلانے والی چاہیے، بہت ساری دودھ پلانے والیوں کو لایا گیا، اپنے سینے سے موسیٰ علیہ السلام کو لگایا، کئی عورتیں اس کے پاس آئی، لیکن کسی عورت کے سینے سے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا نہیں، منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ بس اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ روک لگا دی، ان کی اچھا ختم کر دیا، ان کی طبیعت کا میلان نہیں ہوتا تھا کسی عورت کے سینے کی طرف دیکھنے اور دودھ پینا، حالانکہ چھوٹا بچہ بھی ہے۔ کہا ہم نے روک لگا دی، یہ حرام کر دیا، پابندی لگا دی، اس سے پہلے کسی دودھ پلانے والے کے سینے سے یہ دودھ نہ پیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس دربار تک پہنچ گئی انجان بن کر، اور یہ تماشا دیکھ رہی، نقشہ دیکھ رہی ہے کہ عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ تو رہی ہیں، لیکن کسی کا دودھ یہ بچہ پیتا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے دربار میں کہا کیا میں ایک ایسی خاتون کا پتہ بتاؤں شاید اس کا دودھ یہ پی لے، مرتا کیا نہ کرتا، کتنی عورتیں آئی کسی کا دودھ نہیں پیا، کہ لاؤ دیکھو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر گئی، اپنی والدہ کو بلا کے لائی، پورا ماجرا سنائی کہ بچہ آپ کا سرکشت اور حفاظت میں ہے، اس کے دودھ پلانے کا نظم و نسق ہو رہا ہے، اب آپ کی باری، آپ چلیے آپ ہی دودھ پلا دیجیے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں ایسے گھر والے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے گا یا اس بچے کی کفالت کرے گی، اس کی نگرانی کر لے گی؟ یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، جو تمہارے اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور وہ ان کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ آپ کہیے تو ایسی عورت کو ہم آپ کے پاس لاتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، لاؤ کہیں سے بھی لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنا گھر پہنچی، والدہ محترمہ کو کہانی سنایا، قصہ سنایا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، تشریف لے چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، فرعون نے ان سے دودھ پلانے کی بات کی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اب دیکھیے شان، شاہی دربار کی شاہی بات ہوتی ہے، حکم ملا کہ تم میرے گھر میں رہو، بچے کی پرورش کرو، دایا بن کے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا نہیں، اگر بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو بچے ہمارے حوالے کیجئے، ہم تو اپنا گھر ہی میں دودھ پلائیں گے، ہم آپ کے یہاں دربار میں رہ کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے یا آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم دودھ پلا دیں تو ہماری شرط ہے یہ بچہ مجھے حوالے کیجئے، میں اپنے گھر میں رکھ کر دودھ پلاؤں گی، اس کا جو بھی خرچہ آپ دینا چاہیں گے آپ دے دیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے شاہانہ انداز میں اس کی پرورش ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی تھی کہ ہم اسے لوٹا دیں گے آپ کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا دیا گیا، ان کو لوٹا دیا گیا
کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھ کو ٹھنڈک نصیب ہو اور یہ غمگین نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام یہ پھر جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی مناسبت سے عمل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے کر دیا، دربار شاہی میں پرورش کرنے کی بجائے اپنے گھر میں بلا کر اس کی پرورش کی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا یقین بھی مضبوط ہو گیا، اس پر اعتماد و بھروسہ بڑھ گیا کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہمارے دل میں بات ڈالی تھی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کر کے دکھا دیا۔ کہا کہ تو اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یہ جانتے ہیں نہیں ہے۔ اس واقعہ نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے، اب غور کیجئے گا۔ ایک طرف فرعون بڑا فسادی ہے، اس نے بھید بھاؤ بنا کے رکھا تھا، امیروں اور غریبوں کا فرق کر دیا تھا، مالدار طبقہ اور غریب طبقہ کے درمیان جدائی کرا دی تھی، امیر لوگ غریب قسم کو اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے، ظلم و ستم سے پوری دنیا کو بھر دیا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اسی کے اندر سے ایسے انسان کو پیدا کر دیا جو پوری قوم کا سربراہ بنتا ہے اور ساتھ ساتھ نبوت و رسالت سے سرفراز بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ فرعون جو اپنی ظلم و بربریت کی بنیاد پر پوری دنیا میں مشہور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرقاب ہوتا ہے۔ آج کے دور کے لیے بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آج اگر کوئی انسان اپنی حکومت پر پھولتا ہے اور اپنی کثرت تعداد پر روب دبدبہ جماتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے ظلم و بربریت کرتا ہے، تو انہیں سوچ لینا چاہیے کہ فرعون سے بڑا ظالم اور فرعون سے بڑا حکمراں اب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آج بھی کہیں موسیٰ علیہ السلام جنم لے سکتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی صفات کے حامل انسان دنیا میں آ سکتا ہے جو تمہاری تباہی و بربادی کا سامان بنے گا۔ حکومت وقت بھی غور کرے اور علاقے کے ہر قسم کے سردار اور سربراہ غور کرے۔ قرآن مقدس کی آیت ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ کاش ہم مسلمان قرآن کو پڑھتے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔